الحمد لله والصلاة جامعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو اب تم ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کے راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ بنیانوں مرصوص ہیں ہم، لشکر جرار ہیں ہم ہر عدو کے واسطے حیدر کرار ہیں ہم۔ قابل صد احترام چیف علماء کونسل، آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں سٹی پریس کلب میں حاضر ہوئے ہیں، ہم گلگت بلتستان کی طرف سے ایک نمائندگی کرتے ہوئے اپنے پاک فوج کو خراج تحسین کے لیے یہاں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے پورے پاکستان کے علماء کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر، مذہبی انتشار کے اندر، تحریکوں کا آپس میں توڑ جوڑ کے باوجود بھی مسئلہ جب ہوا مودی کا جب مسئلہ ہوا، اس نے پاکستان کو للکارنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ پاکستان کی ہر تحریک کا بندہ، چاہے وہ سیاست سے ہے، دینی مذاہب سے ہے، سماجی تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنے فوج کے شانہ بشانہ جو ہے سب نے اعلان کیا۔ اور اس کا سب سے بڑا عظیم کردار جو ہے، اس میں آرمی چیف اور اس کے بعد جو ایئر فورس کا چیف ہے، اس کو اللہ رب العزت زندگی دے کہ جس فورس کا کمانڈر خود جو ہے نا نکل کر جائے تو ان کے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو مودی نے یہ سوچا تھا کہ ان کو للکاروں کا کسی ترتیب سے، پورے کفر نے یہ سوچا تھا کہ ان کو جو ہے نا ہم نیچ کر کے دکھائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد عربی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح توہین رسالت کے لیے اپنے جانوں کو قربان کرنے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں، عصمت صحابہ کی توہین کے خلاف ہر وقت اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی طرح ہماری عوام بھی پاکستان کی توہین کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر وقت اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فوج جہاں ہمیں بلائے گی، جس جگہ ہمیں ضرورت پڑے گی، وہاں ہم لبیک کر کے حاضر ہیں۔ میں چیف علماء کونسل کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فوج جہاں ہمیں طلب کرے گی، ان سے ہمیں آگے پیش ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سب کا یہاں حاضر ہونے کا۔